اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فی الكفر من الذین قالوا آمنا بأفواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اے رسول، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑھیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل با ایمان نہیں، اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آگ کے پاس نہیں آئے۔ وہ کلمات کو اصلی موقف کو چھوڑ کر انہیں تبدیل کر دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم یہ حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا، اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کفر و شرک کے ایمان نہ لانے اور ہدایت کا راستہ نہ اپنانے پر جو قلق اور افسوس ہوتا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو زیادہ غم نہ کرنے کی ہدایت فرما رہے ہیں، تاکہ اس اعتبار سے آپ کو تسلی رہے کہ ایسے لوگوں کی بابت اللہ کے یہاں مجھ سے باز پرس نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 41 تا 44 کی شان نزول میں دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو دو شادی شدہ یہودی زانیوں یعنی مرد اور عورت کا، انہوں نے اپنی کتاب تورات میں تو رد و بدل کر ڈالا تھا، اس کے علاوہ اس کی کئی باتوں پر عمل بھی نہیں کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک حکم رجم بھی تھا جو ان کی کتاب میں شادی شدہ زانیوں کے لیے تھا اور اب بھی وہ موجود ہے، لیکن وہ چونکہ اس سزا سے بچنا چاہتے تھے اس لیے آپس میں فیصلہ کیا کہ محمد کے پاس چلتے ہیں، اگر انہوں نے ہمارے ایجاد کردہ طریقہ کے مطابق کوڑے مارنے اور منہ کالا کرنے کی سزا کا کہا تو مان لیں گے، اور اگر رجم کا فیصلہ دیا تو نہیں مانیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کی بابت کیا ہے؟ انہوں نے تورات میں زنا کی سزا کوڑے مارنا اور رسوا کرنا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا، تم جھوٹ کہتے ہو، تورات میں رجم کا حکم موجود ہے، جاؤ تورات لاؤ۔ تورات لا کر وہ پڑھنے لگے تو آیت رجم پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے پڑھنے لگ گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا، یہاں سے ہاتھ ہٹاؤ، تو وہ آیت وہاں موجود تھی۔ بالآخر انہیں اعتراف کرنا پڑا، چنانچہ دونوں زانیوں کو سنسار کر دیا۔ ایک دوسرا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ یہود کا ایک قبیلہ اپنے آپ کو دوسرے یہودی قبیلے سے زیادہ معزز اور محترم سمجھتا تھا اور اسی کے مطابق اپنے مقتول کی دیت 100 وسق اور دوسرے قبیلے کی مقتول کی 50 وسق مقرر کر رکھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کے دوسرے قبیلے کو کچھ حوصلہ ہوا جس کے مقتول کی دیت نصف تھی، اور اس نے دیت 100 وسق دینے سے انکار کر دیا۔ قریب تھا کہ ان کے درمیان اس مسئلے پر لڑائی چھڑ جاتی، لیکن ان کے سمجھدار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے پر رضامند ہو گئے، اور اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جن میں سے ایک آیت میں قصاص میں برابری کا حکم دیا گیا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں، ممکن ہے دونوں سبب ایک ہی وقت میں جمع ہو گئے ہوں اور ان سب کے لیے ان آیات کا نزول ہوا ہو۔ سماعون للكذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم
وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ یہ کان لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں، اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے، خواہ ان کی آپس کا فیصلہ کرو خواہ ان کو ٹال دو۔ اگر تم ان سے منہ پھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے۔ سماعون کے معنی ہے بہت سننے والا۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، جاسوسی کرنے کے لیے زیادہ باتیں سننا، یا دوسروں کی باتیں ماننے اور قبول کرنے کے لیے سننا۔ بعض مفسرین نے پہلے معنی مراد دیے ہیں اور بعض نے دوسرے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ تعجب کی بات ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہے تم کو منصف بناتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں۔ دراصل یہ ایمان و یقین والے ہے ہی نہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو، میری آیتوں کو تھوڑے سے مول نہ بیچو، اور جو لوگ اللہ کی اتاری وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں۔ للذین ہادو، اس کا تعلق یحکمو سے یعنی یہودیوں سے متعلق فیصلہ کرتے تھے۔ اسلمو، یہ نبیین کی صفت بیان کی گئی کہ سارے انبیاء دین اسلام ہی کے پیروکار تھے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، یعنی تمام پیغمبروں کا دین ایک ہی رہا ہے۔ اسلام جس کی بنیادی دعوت یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ہر نبی نے سب سے پہلے اپنی قوم کو یہی دعوت و اخلاص پیش کیا ہے۔ جیسے بعض لوگوں کا یہ اعتراض آتا ہے کہ اسلام کی تاریخ کتنی ہے، 1400 سال کی تاریخ ہے، محمد آئے تو اسلام آئے، اس سے پہلے کہاں اسلام تھا، تو یہ تو نیا مذہب ہے۔ اس طرح کا اعتراض غیر مسلموں کی طرف سے آتا رہتا ہے۔ اسی کا یہ جواب ہے آیت کریمہ کہ سارے انبیاء کی دعوت پیغام ایک ہی تھا، تو اسلام جب سے دنیا قائم ہے، شریعت حالات کے حساب سے تبدیل ہوتی رہی، الگ آتی رہی، لیکن سب کا جو عقیدہ اور پیغام تھا ایک ہی تھا۔ تو ہر نبی نے سب سے پہلے اپنی قوم کو یہی دعوت و توحید اور اخلاص پیش کی۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ اسی کو قرآن میں الدین بھی کہا گیا، یہی دین ہے، جیسا کہ سورۃ شورى کی آیت شرع لکم من الدین ما وصى بہ نوحا میں کہا گیا ہے، جس میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے لیے ہم نے وہی دین مقرر کیا ہے جو آپ سے قبل دیگر انبیاء کے لیے تھا۔ چنانچہ انہوں نے تورات میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا جس طرح بعد میں لوگوں نے کیا، کہ یہ کتاب کی کمی بیشی سے محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یعنی لوگوں سے ڈر کر تورات کے اصل احکام پر پردہ مت ڈالو، نہ دنیا کی تھوڑی سی مفادات کے لیے ان میں رد و بدل کرو، پھر تم کیسے ایمان کے بدلے کفر پر راضی ہو گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان آیات میں جو کچھ باتیں، تعلیمات اور رہنمائیاں بیان کی گئی ہیں، رب العالمین تمام باتوں، تعلیمات اور رہنمائیوں پر ہمیں غور کرنے کے بعد، اسے یاد رکھنے کے بعد اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔